अस्सलाम सराबर का आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आप सबका बेहद शुक्रिया। 52,000 सब्सक्राइबर्स हम यूट्यूब के ऊपर जुड़ चुके हैं। इस महीने या अगले महीने के आखिर तक हम इंशाअल्लाह ताला अगले महीने के आखिर तक 60,000 एंड देन हम 1 लाख की तरफ जाएंगे। 1 लाख सब्सक्राइबर्स इंशाअल्लाह इस साल के आखिर तक हम लाजमी गैदर करेंगे। आप सबका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, पंजाब में तबाही है, बर्बादी है जो कि नजर आ रही, डेवास्टेशन है, मौत है जो कि वहां पर नजर आ रही है। हमारा पाकिस्तान का दिल, हमारा सबसे बड़ा सूबा खौफनाक हद तक मुतासिर हो चुका है। उसकी कुछ एक अलार्मिंग अपडेट्स और आखिर में आपसे अपील भी करेंगे, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले आजाद कश्मीर चलते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, टेंशन डिफ्यूज हुई है, मामलात को सुलझा लिया गया है, वहां पर बच्चों की रिहाई को यकीनी बनाया गया है। आज जब सूरज निकला, जाहिर है पूरी रात की रेजिस्टेंस थी, मुजाहिमत थी, अवाम सिटी थाना के बाहर खड़ी थी और एक ही नुकता था कि भाई इन बच्चों को रिहा किया जाए। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, एक सैनिटी प्रिवेल की है, एक बेटर सेंस प्रिवेल किया है। उन्होंने एक लीगल कानूनी तरीके से उन बच्चों की जमानतों को आज यकीनी बनाया है ताकि ये टेंशन फौरी तौर पर डिफ्यूज हो। कानूनी सवालात मौजूद हैं, बहुत सारे मॉरल एथिकल सवालात भी मौजूद हैं, बहुत सारी जो अथॉरिटीज ने स्टेप आउट किया है उसके सवालात भी मौजूद हैं कि भाई नारू के ऊपर या शायद थोड़ा सख्ती थी उन नारू के अंदर, उस पर आप दहशतगर्दी की दफात लगा रहे हैं। आप क्यों अपने शहरियों को या अपने लोगों को दहशतगर्द बना रहे हैं? दहशतगर्दी एक बड़ा सुनकर ही बड़ा खौफ आता है, इसकी कॉनोटेशन ही बहुत अजीब और गरीब किस्म की है। ये लोग दहशतगर्द नहीं है, ये गुस्से में है, या शायद इन्होंने वो लाइन कानून की क्रॉस की हो और अथॉरिटीज का काम बनता था कि उन्हें अरेस्ट करें, गिरफ्तार करें, कानूनी तौर पर चीजों को आगे लेकर जाएं। लेकिन दहशतगर्दी की नाज़रीन दफात, ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल थी, बड़ी खौफनाक चीज थी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अगेन वहां पर ये चीजें सॉर्ट आउट हुई हैं। नाज़रीन, आजाद कश्मीर के अंदर हम एक अनप्रेसिडेंटेड, एक गैर मामूली किस्म की यूनिटी देख रहे हैं, हम अवाम का शऊर देख रहे हैं। कल रात को लेट नाइट मेरी वहां की एक बड़ी तगड़ी अथॉरिटी, उनसे बातचीत हो रही थी। मैंने कहा यार क्या तीसरे दिन आप लोग सड़कें बंद कर देते हो, इसका कोई हल निकालें, कोई सोल्यूशन निकालें कि गिरफ्तारी हो गई, कल जमानत हो जाएगी, बस ठीक है, चीजों को खत्म करें। तो आगे से पता है मुझे जवाब क्या दिया उन्होंने कहा कि भाईजान हम जिंदा रहकर मर नहीं सकते, हमें शर्म आती है शीशे में खुद को देखते हुए। अगर हम जालिम के खिलाफ नहीं बोल सकते या जालिम के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते, हमें खुद से घिन आती है, हम एक दूसरे की आंखों में नहीं देख सकते। अगर हमें यह महसूस हो कि कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है, किसी के साथ ज्यादती हो रही है और हम खड़े ना हों, हम शर्मिंदा होते हैं, हमें गिल्ट महसूस होता है। लिहाजा यह हो नहीं सकता कि तालिब इल्म दहशतगर्दी की दफात में बंद हो और हम लोग घरों के अंदर जाकर बैठे। भाईजान ये हमसे होगा नहीं, ये हमारे बस का नहीं है हमारे बस का नहीं है। लिहाजा हम जिंदा होते हुए मर नहीं सकते, हम जिंदा लाशें यहां पर नहीं घूम सकते, हम खड़े हैं, हम रेजिस्ट करेंगे, हम मुजाहिमत करेंगे। थैंक यू टू एडमिनिस्ट्रेशन, आपने रास्ता निकाला, आपने लोगों को अंडरस्टैंड किया। रात का टाइम था, आप लाठी चार्ज कर सकते थे, आप किसी भी हद तक जा सकते थे, आपने रिस्ट्रेन का मुजाहिरा किया, आपने लोगों को एकोमोडेट किया, आपने लोगों को अंडरस्टैंड किया, आपने सुबह फौरी जाकर उनकी रिहाई को यकीनी बनाया। दोनों तरफ से नाज़रीन कोशिश ये थी कि टेंशन डिफ्यूज हो और इसका रास्ता निकाला जाए, और ये रास्ता निकला है। बहरहाल मेरे ऊपर कुछ एक अथॉरिटीज नाज़रीन खुश नहीं है, लेकिन अब मैं उन्हें कैसे खुश कर सकता हूं, ये मेरे बस में तो कम से कम नहीं है। अब अल्लाह करेगा कि आने वाले टाइम में जरूर खुश होंगे। अच्छा नाज़रीन, अब पंजाब की तरफ आते हैं। एक तो जो पाकिस्तान का जो प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार है, ये जो पंजाब की सूरत हाल बयान कर रहा है नाज़रीन, ये डेवास्टेटिंग है और ये खौफनाक है, अलार्मिंग है। मैं सिर्फ सरकारी डेटा आपके सामने अभी तक रख देता हूं कि सरकारी जो आदादोशुमार है, सरकारी आदादोशुमार क्या है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक भाईजान अभी तक तकरीबन 1.6 मिलियन लोग मुतासिर हो चुके हैं। अभी तक तकरीबन 1800 गांव बर्बाद हो चुके हैं और 20 लोगों की जानें चली गई हैं। 5 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया है और माफ कीजिएगा, सेहत थोड़ी सी खराब है। 5 लाख लोगों को नाज़रीन इवैक्यूएट किया गया है। तकरीबन 3 लाख से ज्यादा जानवरों को, यानी डंगर बच्चे को सेफ जगह पर पहुंचाया गया है। और बताया जा रहा है कि जो दरियाई सतलुज है ये अब बिफर गया है। इससे पहले रावी और चनाब ने नाज़रीन तबाही फैलाई हुई थी, अब सतलुज बिफर गया है और उसके सामने बेशुमार ऐसे इलाके आ रहे हैं जहां पर हमारी ज़राई जमीन है, जहां पर हमारी फसलें खड़ी हैं, और वो तबाही और बर्बादी फैला रहा है। अब ये तीनों दरिया जो कि बिफरे हुए हैं, चिंगाड़ रहे हैं, पागल हो गए, पागलों की तरह इनके अंदर बिल्कुल तबाही है जो कि इन्होंने फैलाई हुई है। वो तीनों इकट्ठे होकर इन्होंने सिंध के अंदर जाना है और सिंध के दिल में से, सेंटर में से, सिंध में से गुजरना है। लिहाजा वहां पर भी डेवास्टेशन, तबाही है जो कि नजर आएगी। अलीम खान अलग से चीख रहा है, वो बता रहा है अब नहीं हो जी, पार्क यूसी सोसाइटी नहीं बनी हुई थी रावी के ऊपर। भाई बनी हुई थी ना, झूठ बोले। देखिए ऐसे जब तबाही हो, हम सबको पहले तो इकट्ठा होना होगा। वी नीड टू फॉर्म अ यूनिटी, हमें एक यूनिटी शो करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए, यूनिटी के लिए ऑनेस्टी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। अलीम खान साहब झूठ बोल रहे हैं, आपने लोगों की जिंदगियां वल्नरेबल कर दी हैं। पार्क व्यू सोसाइटी नाज़रीन जो कि दरियाए रावी का पानी या फिर उसके जो ग्रीन बेल्ट था उसके ऊपर तामीर की गई है,
رات کو حبیب اکرم صاحب یہ بتا رہے تھے کہ جو 5 مرلے کا پلاٹ ہے وہ 2-2.5 کروڑ روپے کا ہے. بھائی 2-2.5 کروڑ روپے ہمیں اکٹھا کرتے کرتے 7 نسلیں لگتی ہیں, 7-8 نسلیں لگتی ہیں, ہماری دہائیاں لگتی ہیں ہمیں یہ پیسے جوڑتے ہوئے اور 5 مرلے کا گھر خریدتے ہوئے. اور 5 مرلے کا گھر یہ ہے کہ 1 کمرہ, 1 باتھ روم, کچن اور ایک چھوٹا سا ڈائننگ, یعنی بڑی مشکل سے انہوں نے لوگوں نے بنایا تھا. دباؤ ڈالا جائے ریاست اس کے اوپر فوری طور پر. مصدق ملک صاحب کہہ رہے تھے نا کہ یہ جنگ ہے, 800 جانیں اوورال چلی گئی ہیں اور 800 جانیں جنگ کے اندر نہیں جاتی نہ. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ ہے, تو پھر بھائی یہ لوگوں کو پیسے لے کر دیں, ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بند کریں. ایسے جو زاہد مشوانی صاحب ہیں, گشکوری صاحب ہیں, زاہد گشکوری صاحب انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں تقریباً جو راوی کا 45 کلومیٹر کا گرین بیلٹ ہے اس کے اوپر 16 ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی گئی. کون ہے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہا ہے؟ یہ کون ہے جو اربوں روپے کما رہا ہے؟ یہ کون ہے جو ڈکار مار رہا ہے؟ ڈکار بھی نہیں مار رہا ہے پیسے کھا کر. یہ 2 نمبری ہے ناظرین. لیکن بہرحال یہ ٹائم سیاست کا نہیں ہے. پنجاب کے ساتھ کھڑے ہوں, پنجاب کو سپورٹ کریں, بیک کریں, جو کچھ ہو سکے اپنے طور پر کریں. نہ حکومت کی پولیٹکس کا وقت ہے, نہ اپوزیشن کی پولیٹکس کا وقت ہے. ہمارے صوبہ ولنریبل ہو گیا ہے. ناظرین, جو کسان اتحاد کے سربراہ ہیں خالد بھاٹ صاحب, خالد بھاٹ صاحب نے ابھی چند منٹ پہلے ARY نیوز کے اوپر انٹرویو کیا, اور خالد بھاٹ جو کہہ رہے ہیں وہ خوفناک ہے. سرکاری طور پر کہا جا رہا ہے 1800 گاؤں متاثر ہوئے ہیں. خالد بھاٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 1800 نہیں ہے, یہ 3000 سے 3500 گاؤں بالکل فلیٹن ہو گیا ہے, پانی کے نیچے ہے, رابطہ منقطع ہو گیا ہے. خالد بھاٹ کے مطابق تقریباً ان کے مطابق یہ 25 سے 26 لاکھ ایکڑ کھڑی فصلیں ہماری تباہ اور برباد ہو گئی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے, اس میں جو ہماری کاٹن تھی وہ 50% کم ہم نے کاشت کی تھی, وہ بالکل برباد ہو گئی ہے. چاول کی فصل تباہ ہو گئی ہے. پھر وہ کہہ رہے کہ جناب یہ جو گندم ہم نے 2 مہینوں کے بعد بیجنی تھی اور 4-5 ماہ میں جا کر فصل کھڑی ہونی تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس پانی کے ساتھ ریت آئی ہے, پانی کے ساتھ مٹی آئی ہے, انہوں نے ہماری زمینیں برباد کر دی ہیں, لہذا 2 مہینوں کے تک ہمارے پاس ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم گندم کی کاشت کر سکیں, چونکہ ہمیں زمینوں کو تیار کرتے کرتے اب 6-8 ماہ لگیں گے یا اور زیادہ شاید ٹائم لگ سکتا ہے. لہذا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گندم کاشت ہی نہیں کر سکتے. پھر اس سے زیادہ خوفناک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گندم جو کہ اس وقت سٹاک کی گئی تھی یا گوداموں کے اندر موجود تھی یا کسانوں کے پاس موجود تھی, ان میں سے پانی گزرا ہے اور اس نے اس گندم کو تباہ اور برباد کر دیا ہے. لہذا خالد بھاٹ کے مطابق تقریباً ابھی تک 100 ارب روپے کا نقصان ہو گیا ہے. یہ خوفناک قسم کا فوڈ شارٹیج کرائسس ہے, یعنی فوڈ کا کرائسس ہے, کھانے پینے کا, روٹی ٹوڑا ٹکی کا کرائسس ہے جو کہ جنم لے چکا ہے. اور خالد بھاٹ کے مطابق 3500 والا آٹے کی بوری اب آپ کو 5000 سے 5500 روپے میں ملے گی, اور روٹی کی قیمت 30 سے 40 روپے اگلے 2-3 دنوں میں بڑھ جائے گی. یہ کسان اتحاد کا جو مرکزی سربراہ ہے خالد بھاٹ, وہ پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر ناظرین گھنٹہ بجا رہا ہے. اٹس الارمنگ جو کہ اس سیلاب کی تباہی آئی ہے. پی ایم صاحب چلے گئے چائنا, پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب, اس سے پہلے مریم صاحبہ گئی ہوئی تھی ادھر جاپان گئی ہوئی تھی, جاپان گئی ہوئی تھی, اور جاپان کے بعد وہ تھائی لینڈ گئی ہوئی تھی. جاپان سے انہوں نے مشینری لانی تھی. میڈم مشینری بعد میں آ جاتی, آپ پہلے پنجاب کو بچانا تھا, پہلے کسانوں کو بچانا تھا, لیکن اب ٹائم گزر چکا ہے. اب صرف اور صرف آپ فوج کے ساتھ تعاون کریں, آپ ریسکیو 112 کے ساتھ تعاون کریں, آپ پولیس کے ساتھ تعاون کریں, آپ وہاں کے اتھارٹیز کے ساتھ تعاون کریں, اور تعاون ایک ہی کرنا ہے کہ جو کچھ ہاتھ میں آ رہا ہے لے کر نکلیں, اپنی جانیں بچائیں, اپنے مال مویشی بچائیں اور خود کو ریسکیو کریں. آپ کا گھر نہیں بچے گا, آپ کی زمینیں نہیں بچیں گی. اٹس ویری سیڈ, یہ افسوسناک ہے ناظرین. بھارتی آبی جارحیت اس کے اندر شامل ہے. ابھی بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر بارش ہو رہی ہے. پھر جو بارش کا مونسون کا اگلا سپیل ہے یہ شروع ہو چکا, اور یہ اس سے بھی زیادہ ڈرلی ہے. رات کو مقبوضہ کشمیر کے اندر خوفناک بارش ہوئی ہے, پھر ڈیم کھولے گا یہ مودی کسائی, پھر ڈیم کھولے گا ناظرین. حکومت نو نام نہیں لے رہی, پتہ نہیں کس کے مودی انکل کا نام نہیں لے رہے, لیکن مودی انکل نے یہ باقاعدہ سے پاکستان کے پنجاب کو ولنریبل کیا ہے, اور جو ساری صورتحال بنی ہے. اب ناظرین کچھ ایک چیزیں ہیں جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے, میں آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں. یہ شہباز رانا کی سٹوری ہے. شہباز رانا کی سٹوری کے مطابق پی ڈی ایم حکومت, یعنی یہی شہباز شریف صاحب کی حکومت, اور یہ شہباز رانا اکانومی کا رپورٹر ہے, گھاک قسم کا رپورٹر, ایک اتھارٹی ہے. ان کے مطابق پی ڈی ایم کی حکومت میں سیلاب کے لیے 11 ارب ڈالر ملے, یعنی بین الاقوامی کمیونٹی نے پاکستان کو 11 ارب ڈالر دیے. پاکستان ڈیموکریٹک پی ڈی ایم میں بھول گیا ہوں, پتہ نہیں کیا تھا, موومنٹ پاکستان, ان کو 11 ارب روپے بلین ڈالر ملے. شہباز رانا یہ کہہ رہے کہ ان 11 بلین ڈالرز میں سے 6.5 ارب ڈالر سیلابی منصوبوں کے لیے تھے, کہ سیلابی آپ جگہوں کو ٹھیک کریں, آپ واٹر ریزروائرز بنائیں, آپ کوئی حل نکالیں, اس کا فی الحال کوئی حل نکالیں. شہباز رانا کہہ رہے کہ اس 11 میں سے صرف 2.8 ارب ڈالر ہی خرچ ہوئے. بھائی باقی مال کدھر گیا؟
9 ارب ڈالر باقی کدھر گیا؟ آپ حیران ہوں گے یہ جان کر کہ پنجاب کے اندر جو تباہی پھیلی ہوئی ہے، جو گزشتہ بجٹ میں پنجاب میں سیلاب کے لیے یا کلائمیٹ کے لیے رکھا گیا، وہ صرف 50 ارب روپے تھا. یعنی آپ کی سمجھ نہیں ہے بھائی، آپ پالیسی نہیں بنا رہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کے لیے سیکیورٹی کرائسس کیا ہے. آپ کے لیے نیشنل سیکیورٹی کرائسس پتہ ہے کیا ہے؟ نیشنل سیکیورٹی کا خطرہ کیا ہے؟ کہ میرے جیسا ڈفر آدمی موالی جو یہاں پر گفتگو کر رہا ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی کرائسس کا ڈنڈا لے کر میرے پیچھے پڑ جانا ہے، میرے اوپر ایف آئی آر مجھے کوٹنا ہے، صحافیوں کو آپ نے مارنا ہے، پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے ختم کرنا ہے. بھائی دس از دا نیشنل سیکیورٹی کرائسس، جو فوڈ کرائسس پیدا ہو گیا ہے، جو آپ کا پورا صوبہ ولنریبل ہو گیا ہے، جو آپ کی پبلک ویلتھ اربوں روپے کا آپ کے جو وہاں پر انفراسٹرکچر کھڑا ہے وہ تباہ اور برباد ہو گیا ہے. آپ یہ اصل نیشنل سیکیورٹی کرائسس ہے جو کہ اب کھڑا ہو گیا ہے. اس کا حل نکالیں، اس کا سولوشن نکالیں. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. علیمہ خان صاحبہ کے جو بیٹے ہیں شارس خان، آج انہیں جوڈیشل کر دیا گیا. ذرا کوئی چیز تھی نہیں. علیمہ خان صاحبہ اس کی بیٹی کو گلے لگا کر اڈیالہ جیل کے اندر وہ جیل کے اندر گئی ہیں تاکہ اسے عدالت کے اندر معذرت کے ساتھ کہ اسے ملوا سکیں. بڑے کیوٹ سے جسٹس تھے. علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ اب اس وقت بات مریم کی نہیں ہے، بات اس حکومت کی نہیں ہے، اس وقت بات پنجاب کی ہے. ہمارا صوبہ ہے، لہذا اپنے طور پر لوگ کھانا وہاں پر پہنچائیں، روٹی وہاں پر پہنچائیں، جو کچھ آپ اپنے تہیں کر سکتے ہیں برائے مہربانی پنجاب کے لوگوں کی، پنجابیوں کی، ہمارے بھائیوں کی مدد کریں، ہمارے کسان کی مدد کریں اور دعا ضرور کریں. یعنی اپیل آپ سے یہ ہے کہ برائے مہربانی ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کو ان کے لیے راستہ نکالے. کسان بہت نادری غریب آدمی ہے، اس ملک کا سب سے زیادہ غریب آدمی کسان ہے. آپ کو پتہ ہے گزشتہ سال ہی صرف حکومت نے گندم کی مد میں 2200 ارب روپیہ کسان کا ڈکار گئے ہیں. 2200 ارب روپے. علیم خان اور دوسرے تیسرے یہ بہت بڑے بڑے جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، ان کے پاس مال زیادہ ہے، پیسہ زیادہ ہے، یہ مینج کر لیتے ہیں، ایکسپلوئٹ کرتے ہیں لوگوں کو. لیکن یہ پنجاب کے کسان کی زندگی ناظرین ولنریبل ہو گئی ہے. اب آخر میں آپ کے سامنے سٹوری رکھنا چاہ رہا ہوں. الارمنگ ہے کہ اڈیالہ جیل سے ایک رپورٹ آئی ہے، ڈان نیوز کی یہ خبر ہے کہ اڈیالہ جیل اوور کراؤڈڈ ہے اور رپورٹڈ اے میسو آؤٹ بریک آف HIV پازیٹیو کیسز ود 148 افیکٹڈ انمیٹس. اڈیالہ جیل کے اندر 148 HIV ایڈز کے کیسز ہوئے ہیں. The highest number recorded in the jail of a province so far. The prison is currently very overcrowded as well, housing 4337 prison against یعنی ٹوٹل کیپیسٹی اڈیالہ جیل کی 1900 لوگوں کی ہے اور انہیں 4500 بندہ رکھا ہوا ہے. وہاں پر HIV ہو گیا ہے، گردے لوگوں کے فارغ ہو رہے ہیں، مختلف اور بیماریاں جنم لے رہے ہیں. اللہ کرے کہ ناظرین یہ چیزیں نارمل اس ملک کے اندر فنکشن کریں. یہ جو پنجاب کے اندر ڈیزاسٹر ہے کم از کم اس سے ہی ہم سیکھ لیں اور ایک سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.